ماہ شعبان المعظم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت اور مقام عطا کیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک اکثر آپ روزہ رکھتے تھے، اور اس ماہ شعبان میں ایک رات ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا درجہ اور مقام عطا کیا ہے، اور اس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات، شب کا معنی ہوتا ہے رات، اور برات کا معنی ہے رہائی پانا، چھٹکارا، نجات۔ چونکہ اس رات اللہ تعالیٰ بہت سارے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس طرح کے ترمذی شریف کی روایت جو مشکات شریف میں موجود ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بستر پر نہیں تھے، تو میں آپ کو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع کا جو قبرستان ہے وہاں پہنچ گئی، تو وہاں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبرستان میں ہیں۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ یہ جو رات ہے یہ کتنی فضیلت والی ہے؟ فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ جو آسمان دنیا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ خصوصی جو رحمت کی ان کی تجلی ہے وہ نازل فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کو شب برات کہتے ہیں کہ اس رات بے شمار جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ کچھ علماء نے اس رات کو شب قدر بھی لکھا ہے۔ قدر کا معنی چونکہ اندازہ ہوتا ہے، اس رات چونکہ اللہ تعالیٰ آئندہ سال کے جو مکمل انتظامی امور ہوتے ہیں ان کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ اسی رات فرماتا ہے، تو اس لیے اس کو شب قدر بھی لکھا گیا ہے۔ جس طرح کے مشکات شریف میں بہقی کے حوالے سے ایک روایت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مائی صاحبہ سے، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا کچھ نازل ہوتا ہے؟ تو مائی صاحبہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا نازل ہوتا ہے، آپ ارشاد فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اس رات اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے کہ آئندہ سال کس نے دنیا میں آنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے۔ جن جن بچوں نے دنیا میں آنا ہوتا ہے آئندہ سال، اسی رات اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ پھر آئندہ سال جس نے جو رزق استعمال کرنا ہے، جس کو جو جو رزق ملنا ہوتا ہے، اس رزق کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ اسی رات کرتے ہیں۔ اور پھر آئندہ سال جس جس نے دنیا سے جانا ہے، جس جس نے مرنا ہوتا ہے، ان کی موت کی جو فہرست ہوتی ہے اسی رات اللہ تعالیٰ ملک الموت کے حوالے کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی اس طرح کے انتظامی امور ہیں، اللہ تعالیٰ اس رات چونکہ ان کا فیصلہ کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو شب قدر بھی کہا گیا ہے۔ اور ایک رات رمضان میں شب قدر کی ہوتی ہے 27ویں شب، اس کو بھی شب قدر کہتے ہیں۔ تو وہاں قدر کا معنی تنگی والا ہوتا ہے، کیونکہ اس رات آسمان سے اتنے زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین جو ہوتی ہے تنگ پڑ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات کثرت کے ساتھ آسمان سے فرشتے بھی آتے ہیں، جبریل امین بھی نازل ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس رات کو شب قدر بھی کہا گیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات خصوصی نظر کرم گناہ گاروں میں فرماتے ہیں اور ان کی بخشش فرماتے ہیں، سوائے مشرک کے اور کینہ رکھنے والے کے۔ ان دونوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی، جو مشرک ہوتا ہے اور دوسرا جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس جس کو چاہتا ہے ان کی بخشش فرماتا ہے۔ رات کی عبادت اور 15 شعبان کے روزے کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ حکم موجود ہے۔ مشکات شریف میں ابن ماجہ کے حوالے سے روایت موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ شرح خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 15 شعبان کی رات آئے
تو 15 شعبان کی رات فرمایا کہ تم اس رات کی عبادت کرو، فقوموا لیلہا وصوموا یوما، 15 شعبان کی رات قیام کرو، عبادت میں گزارو، اور 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھو۔ فإن اللہ تعالیٰ ينزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنیا، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات جو ہی سورج غروب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نزول رحمت فرماتے ہیں آسمان دنیا پر، اور پھر نزول رحمت فرما کر اللہ فرماتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، کیا کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس کی بخشش کر دوں؟ کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ اس کو میں رزق عطا کر دوں؟ کیا کوئی کسی مصیبت میں پریشانی میں مبتلا ہے، مجھ سے سوال کرے اور میں اس کی مصیبتیں وہ تکلیفیں دور کر دوں؟ اور میں اسی طرح اللہ کی بارگاہ سے یہ صدائیں طلوع فجر تک آتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے اس رات کی فضیلت اور اس مقام کے پیش نظر مسلمان عالم اس رات کو عبادت کرتے ہیں، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ سے بخشش مانگیں، اللہ سے رزق مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیں، اور اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے تاکہ اس کے مستحق بنیں۔